قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلد آواز درود سے پڑھ لیا الصلاۃ ادھر آ جائیں علماء بیٹھے پیچھے ادھر آ جائیے آپ ادھر آ جائیے ادھر آ تو میرے بھائی پہلے سیٹ کرنے سے حاجین محفل اہالیان ورن میں عظیم الشان اور ایمان افروز محفل مبارک سجائی ہے. جن جن لوگوں نے اس محفل کے انعقاد میں اس کے انتظام اور انصرام میں حصہ لیا ہے تعاون کیا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کو شوق قبول فرمائے اور کل قیامت کے دن حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے. یہ ماہ مبارک ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ منسوب ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. یوں تو سارے سال عاشقان مصطفیٰ اور عاشقان اولیاء حضور غوث پاک کی سارے سال 11ویں مناتے رہتے ہیں، لیکن جب ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے تو بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ حضور غوث پاک کی 11ویں شریف منائی جاتی ہے اور حضور غوث پاک کی یاد میں بڑی بڑی محافل صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں منعقد ہوتی ہے. تو آج ہم اور آپ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے. شاید یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. وہ بھی اللہ کے محبوب کے محبوب تھے، ان کا ذکر بھی محبوب ہے اللہ کو. جو اس محبوب کا ذکر کرے گا وہ بھی اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نہیں بلکہ متعدد آیات کے اندر اپنے پیاروں کی شان بیان کی اور ان کے مقام اور مرتبے کو بتایا ہے اپنے بندوں کو کہ جو میرے مقبول بندے ہیں ان کی عظمت کو پہچانو، ان کے مقام اور مرتبے کو پہچانو کہ ہم نے ان کو
کیسی شان عطا ہے. کاش یہ لوگ اگر جلسہ باہر رکھ لیتے تو کتنا اچھا رہتا. آپ لوگوں نے اس کمرے کے اندر رکھ لیا، بیچارے گرمی میں بہت سے لوگ ہیں اور بچھا رہے ہیں، وہاں دقتیں ہو رہی ہیں. باہر اگر جلسہ ہوتا کتنا اچھا رہتا. لیکن باہر جلسے کے منتظمین کا فیصلہ ہے. تو شور نہ کریں آپ اللہ، دنیا ونیا بچھائیں، جو کچھ کریں آرام سے کریں، شور نہ کریں. تو یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ اپنے پیاروں کی شان بیان کر رہا ہے. ایک بڑا تفصیلی واقعہ قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا. اپنے ایک نبی تھے حضرت ایوب علیہ السلام، ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا قرآن نے کہ اللہ نے ان کا امتحان لیا. جو پیارے ہوتے اللہ کے ان کا امتحان بھی بڑا سخت ہوتا ہے. حضرت ایوب اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کا امتحان لیا اور امتحان ایسا ہوا کہ ان کے پاس بڑے مال مویشی تھے. ایک پوری وادی بھری رہتی تھی مال اور مویشی سے جس کے وہ مالک تھے. شاندار مکان تھے، کثیر تعداد کے اندر اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی. لیکن جب امتحان آیا تو جتنے مال مویشی تھے وہ سب مر گئے، ایک بھی اس میں سے نہیں بچا. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، میں راضی ہوں اس کا. ابھی امتحان ختم نہیں ہوا. جتنے بال بچے تھے ایک وبا آئی، سارے بال بچے اس میں انتقال کر گئے. صرف ایک آپ کی اہلیہ بچی. ابھی بھی امتحان ختم نہیں ہوا. یہاں تو اگر کسی کا ایک بچہ بھی چلا جائے تو وہ رونے لگتا ہے، رو کر معاذ اللہ ایسے الفاظ استعمال کرنے لگتا ہے کہ جو کفر تک بھی لے جاتے ہیں اس کو. صبر کا بندھن لوگوں کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. لیکن حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی زبان پر شکایت نہیں آئی. اللہ یہ تیری امانت ہی تو نے لے لیا، میں اس میں بھی راضی ہوں. مال مویشی چلے گئے، راضی رہے. ساری اولاد چلی گئی، راضی رہے. ابھی امتحان ختم نہیں ہوا. آپ کے جسم کے اندر پھنسیاں نکل آئی. سب تکلیف تھی. اس تکلیف کے اندر ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، مہینے گزرے، کئی سال گزر گئے. شکوہ زبان پر نہیں لگا. برداشت کرتے رہے، تکلیف برداشت کرتے. سب کچھ لوٹ گیا، مال مویشی بھی چلے گئے، مال اسباب بھی چلے گئے، بچے بھی چلے گئے، اکیلے ہیں، بیوی ہے اور سب ترین تکلیف ہے. اس کے اندر بھی اللہ کو یاد کر راضی ہیں، اللہ کی رضا میں راضی ہیں. ایک دن کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ہے اللہ یہ تکلیف بہت بڑھ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین، رحم کرنے والا. اللہ نے فرمایا اچھا. اب اللہ کا حکم آتا ہے، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اب یہ امتحان ختم ہونے کا وقت آ گیا. فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. فرمایا ایوب، اللہ فرما رہا ہے ایوب اپنا پیر مارو زمین پر. ارکض برجلک، اپنا پیر مارو زمین پر، اس سے پانی نکلے گا. یہ پانی اس سے غسل بھی کرو اور یہ نہانے کا پانی بھی ہے.
ٹھنڈا پانی ہے، پینے کا بھی کام آئے گا، پیو بھی اس کو۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے پار مارا، جیسے پیر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ جیسے انہوں نے اس پانی سے غسل کیا، ساری جسم کی بیماری دور ہوتی چلی، اور جب پانی پیا تو اندر جو کچھ تکلیف تھی جسم کے اندر، وہ ساری بیماری اللہ نے دور فرما دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی عطا فرما دی، مال مویشی عطا کروا دیے۔ وہ جو اتنا امتحان تھا، اس امتحان میں وہ کامیابی سے ہمکنار۔ اب اس واقعے کو قرآن نقل کرنے کے بعد حضور کی امت کو کوئی سبق دینا چاہتا ہے۔ اب وہ سبق کیا ہے وہ سنیے۔ وہ سبق یہ ہے کہ دیکھیے، پانی اگر زمین سے نکالنا ہو تو اس کے لیے کوئی ہتھوڑا استعمال کیا جاتا ہے، کوئی کلہاڑی استعمال کی جاتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایوب جاؤ کلہاڑی لے کے آؤ اور کلہاڑی سے اس کو کھودو، پانی نکل آئے گا۔ اس زمانے کے اندر بھی جب کنویں کھودے کرتے تھے، کنویں میں سے پانی نکلتا، طریقہ یہی ہوتا تھا کہ اس کو باقاعدہ کلہاڑی سے کھودا جاتا تھا اور پانی نکلتا تھا۔ لیکن یہاں اللہ نے حضرت ایوب کو یہ نہیں فرمایا کہ کوئی کلہاڑی وغیرہ لا کر پھر مارو پھر پانی نکلے گا۔ فرمایا اپنا پیر مارو، جب پیر مارا تو اس میں سے پانی نکل گیا اور اس پانی سے شفا مل گئی۔ امت کو سبق دینا مقصود تھا کہ شفا تو ہم دینے والے ہیں، لیکن شفا اگر لینی ہو، اگر کوئی مشکل آسان کرنی ہو تو وہ اللہ کے پیاروں کے قدموں سے ملا کرتا ہے۔ میں یہ سبق دینا مقصود ہے کہ حضور کے امت کے اولیاء آئیں گے جو بڑی بڑی مشکلیں آسان کریں گے، لوگوں کو شفا دے دیں گے، لوگوں کی پریشانیاں دور کر دیں گے، لوگوں کی مشکلیں آسان کر دیں گے۔ ان پر اعتراض نہ کرنا، اس لیے کہ شفا تو ہم دینے والے، لیکن ولیوں کے ذریعہ دیا کرتے ہیں۔ کیسے کیسے اللہ نے نبی پیدا کیے اور ان کے ذریعے مشکلیں لوگوں کی آسان کی۔ اور جب میرے مصطفیٰ کا دور آیا تو حضور نے کیسی مشکلیں آسان فرمائی ہیں۔ حضور یہاں تو حضرت ایوب کے قدم لگے، پھر پانی نکلا، پھر اس سے شفا ہوئی۔ اور میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ حضور جس مدینے میں آرام فرما رہے ہیں، اس مدینے کی مٹی بھی اگر کسی کو لگا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرمائے۔ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینے کی شان بیان کر رہے ہیں، فرماتے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے۔ اگر کوئی ایسا بیمار ہے، اس کو سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ لندن اور امریکہ کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں لے گئے، وہاں بھی بڑے بڑے معالجوں نے اور ڈاکٹروں نے، سرجن نے انکار کر دیا کہ بھئی ہمارے پاس کا علاج نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن اللہ خان آتے ہیں، آؤ میں اس کا علاج بتاتا ہوں۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، تو اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ میرے آقا تشریف لا رہے تھے، گھوڑوں کی ٹانگ سے
تیز گھوڑے دوڑتے ہوئے آ رہے تھے مدینہ منورہ کے اندر. صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے. جب مٹی اڑی تو کسی نے ایسے ناک پہ رومال رکھ لیا کہ مٹی ناک میں نہ جائے. میرے آقا نے فرمایا غبار المدینہ شفاؤن، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس مٹی سے بچ رہے ہو. ارے اس مٹی میں تو اللہ نے شفا رکھ دی ہے. غبار المدینہ شفا، مدینے کے غبار میں بھی شفا ہے. اللہ تعالیٰ شفا عطا کرتا ہے وہ، لیکن کسی کے ذریعے عطا کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کے شہر میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے، اس کی خاک میں شفا رکھ دی ہے. اور جب کیسی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہیں کہ صرف شفا ہی نہیں ملتی ہے، اس در مصطفیٰ سے تو کائنات کی ہر چیز ملتی ہے. ساری مشکلیں یہاں سے آسان ہوتی ہیں، ساری پریشانیاں یہاں سے دور ہوتی ہیں. ہاں فرماتے ہیں کہ وہی حاکم برایا، وہی قاسم عطایا. اللہ نے حاکم بھی حضور کو بنایا ہے اور قاسم بھی بنا کر بھیجا. قاسم مانے تقسیم کرنے والے. نعمتیں رب کی ہیں اور میرے آقا تقسیم کر رہے ہیں. فرماتے ہیں تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، اور تم ہی دافع بلایا، تم ہی خاشف خطایا. تم سا کوئی نہیں آیا، تجھے یک نے یک بنایا. حالات باتیں حاکم بھی اللہ نے آپ کو بنایا، قاسم بھی آپ کو بنایا، شافع خطایا بھی آپ کو بنایا. خطاؤں کو بخشوائیں گے قیامت کے دن. اور دافع بلایا بھی آپ ہیں، بلائیں آتی تو وہ بھی آپ دفع کرنے والے ہیں. اس لیے کہ مصطفیٰ نے آپ کو سب کچھ نعمتیں عطا کر کے بھیجا ہے. جو شان اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی میرے آقا کی کے صدقے میں، میرے آقا کے اتباع کے صدقے میں اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے اولیاء کو وہ شان عطا فرمائی. مشکلیں آسان کرتے ہیں، پریشانیاں دور کرتے ہیں، بیماریاں دور کرتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شان اللہ نے عطا فرمائی. اور بیماری بھی کوئی ایک دو نہیں. آپ اندازہ کریں، ابو غالب نام کا ایک شخص تھا حضور غوث پاک کے زمانے کے اندر. اس کا ایک بیٹا تھا جو آنکھ سے بھی محروم تھا، نابینا تھا، سماعت سے بھی محروم تھا، سنتا بھی نہیں تھا، لنجا تھا، ہاتھ بھی اس کا نہیں اٹھتا تھا، پیر بھی اس کے نہیں چلتے تھے، بس یوں سمجھے کہ گوشت کا لوتھڑا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. علاج کر کر کے تھک گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. آخر ایک روز اس نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے گھر پہ دعوت کر لی، اس لیے کہ حضور کی نگاہ کرم ہو میرے اس بیٹے پر اور اللہ شفا عطا فرمائے. لیکن اس نے کہا پہلے کھانا کھلا دو، اس کے بعد عرض کروں گا حضور غوث پاک سے. تو اس نے ایک بڑا سا مٹکا لیا اور اس نے اپنے بیٹے کو بٹھایا اور وہ کونے کے اندر وہ مٹکا رکھ دیا اور دسترخوان پہ کھانا چن دیا. کھانا چننے کے بعد عرض کرتا حضور کھانا نوش فرمائیے. حضور غوث پاک کھانا نوش نہیں فرما رہے. پھر کہا حضور کھانا نوش فرمائیے، کھانا نوش نہیں فرمایا. جب کئی مرتبہ اصرار کیا اس نے، آپ نے ہمارے پہلے یہ مٹکا لے گیا. لوگ بات کرتے ہیں میرے آقا کی نبوت اور میرے آقا کی علم غیب کے بارے میں، یہ تو نبی کے غلاموں کے غلام ہیں جن کی یہ شان ہے کہ پہلے سے پتہ چل گیا کہ یہ کس مقصد کے لیے اس نے میری دعوت کی ہے. یہ بھی پتہ چل گیا اس مٹکے کے اندر کیا ہے. بلا لیا، فرمایا مٹکے کو لاؤ. مٹکے کو سامنے رکھا، کہا کیا ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے،
کان سے سنتا نہیں ہے، ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں، پیر کام نہیں کرتے ہیں، ایک گوشت کا لوترا ہے، کچھ نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دست اقدس پھیرا، بس دست اقدس پھیرنا تھا، اللہ نے ساری بیماریاں دور کر دیا، وہ کھڑا ہوتا چلا گیا۔ قرآن کی آیت میں جو سبق دیا تھا وہ یہ ہے، وہ کچھ میرے جلے کا آگا مختصر بارد و شراب، حضرت ایوب کے قدموں سے جو پانی نکلا ہے اس نے شفا عطا کی ہے۔ بتانا مقصود تھا شفا لینا ہے تو اللہ کے ولیوں کے در پہ آیا تھا۔ حضور غوث پاک کے در پہ آئے، شفا ملتی چلی گئی، پریشانیاں دور ہوتی تھی لوگوں کی، مشکلیں آسان ہوتی تھی لوگوں کی۔ اپنی پریشانیاں لے کر حضور غوث پاک کے پاس آیا کرتے تھے اور وہ نگاہیں کرم کرتے تھے، اللہ بیڑا پار کر دیا کرتا تھا۔ ابھی غالباً کوئی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، آپ کا خادم تھا، اس کا بخار ہی نہیں جاتا تھا، اس کے بچے، وہ آیا حضور بخار نہیں جا رہا ہے، پریشان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جا کے اس کے کان میں کہو، اے بخار، عبد القادر جیلانی کا حکم ہوا ہے ادھر سے چلے گا دوسرے شہر میں چلے گا۔ کیا شان اللہ نے عطا کی حضور غوث پاک۔ ہم یہاں کسی آدمی کو اپنے مرید کو حکم دیں، مرید نہیں مانتا ہماری بات، اور یہاں بخار بھی حضور غوث پاک کی حکم مان رہا ہے، فرمایا نکل جائے ادھر سے۔ بس یہ کہنا تھا، وہ صحت یاب ہو گیا، بخار نکل کے کہیں اور چلا گیا۔ اللہ نے یہ شان عطا کی اور بتا دیا جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کا یہ مقام ہے، ان کا یہ مرتبہ ہے، ان کو ہم نے یہ اپنی قوت عطا کی ہے، لہذا اعتراض مت کرنا۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ غوث پاک نے بیٹے کرا دی، کوئی کہتا ہے کہ صاحب غوث پاک نے ہمیں لڑکا دے دیا، ہم نے تم کی 11ویں منائی تھی، اللہ نے کرم فرمایا، ہماری مشکل آسان ہو گئی، حضور غوث پاک نے ہمارا یہ کام بنا دیا، تو اعتراض نہ کرنا کہ میاں یہ تو شرک کر دیا تم نے، اللہ کرتا۔ ہاں اس آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ کرتا میں ہی ہوں، لیکن کرتا اپنے پیاروں کے وسیلے سے ہوں۔ اولیاء کرام کو میں نے طاقت عطا کی ہے، وہ جب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، وہ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ کو ماتا میں ان کے ہاتھوں کو پھر رد نہیں کرتا، جو مانگتے وہ عطا کر دیا کرتا۔ لیکن یہ کب؟ یہ ان ولیوں کو اللہ نے عطا کیا ہے جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا، تو پھر رب ان کی بات مانتا ہے۔ آج عالم کیا ہے؟ جاہل پیر بیٹھے ہوئے اور اہل سنت کے ناموں کو بدنام کر رہے ہیں، اپنی اپنی دکانیں کھولے بیٹھے ہوئے، حالانکہ ولی کے لیے سب سے پہلی شرط تو علم ہے۔ بڑے بڑے پیر بن کے بیٹھ گئے، علم صاحب کوئی مس نہیں ہے، علم پڑھا نہیں ہے، کیسے پیر بن گئے وہ؟ اور اگر کسی نے پڑھ لیا علم تو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ نماز کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ حج کیا ہے، نہ معلوم کوئی بیٹھا ہوا ہے اور جناب 2-4 گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے ضعیف العقیدہ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ سب سے بڑا پیر ہے، یہ سب سے بڑا ولی کامل ہے۔ ولی کامل کی یہ نشانی نہیں ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے درست العلم حتی صرف قطبا، وہ تو ماں کی پیٹ سے ولی پیدا ہوئے تھے، ان کو تو علم پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کی شان تو یہ تھی کہ چاند کے بارے میں اختلاف ہو گیا جیلان کے اندر، بغداد کے اندر، کہ آیا آج عید کا چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ لوگ کہنے لگے کوئی کہتا ہی ہوا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہوا۔ کسی نے کہا جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیلان کے ایک گھر کے اندر عبد القادر نام کا بچہ پیدا ہوا ہے جس نے سارے رمضان صبح کے وقت روزہ رکھا ہے، اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے۔ اس کو جا کر دیکھ لو، اگر وہ آج دودھ پی رہا ہے تو سمجھ لو عید کا چاند نظر آ گیا۔ ایسا ولی جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو، وہ تو کہتا کہ مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اپنی ماں کے پاس گئے
اما جان مجھے اجازت دے دیجئے، میں بغداد جا کے پڑھنا چاہتا ہوں، دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا تو ایک ہی تو میرا لخت جگر ہے، ایک ہی میری بڑھاپے کا سہارا ہے، لیکن میں دین کے لیے، علم مصطفیٰ کے لیے قربانی دیتی ہوں اپنے بیٹے کی۔ جا بیٹا پڑھنے کے لیے بغداد چلا جا، اب ہماری تیری ملاقات قیامت نہیں ہوگی۔ آج عالم کیا ہے، ہم کہتے ہیں طلباء کو کہ بھئی علم دین کو حاصل کر لو، اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں داخل کریں گے، کہیں گے صاحب 10,000 کی فیس ہے، 20,000 کی فیس دے رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کہ وہاں ان کا ایمان خراب ہو رہا ہے، یہ پتہ نہیں کہ وہاں حیا ختم ہو رہی ہے۔ یہ جتنے انگریزی اسکول نئے نئے بن رہے ہیں نا، جو باہر کے پیسوں سے چل رہے ہیں، حیا ختم کرتے ہیں اسکول، بے غیرتی کا درس دیتے ہیں تمہارے بچوں کو۔ اور میرے آقا نے فرمایا گا فاتح الحیا فخر ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے جاؤ، لیکن نہیں ہزاروں روپے دے کر بچوں کی حیا ختم کرتے۔ کل کیا واقعہ ہوا ہے لاہور کے اندر، پتہ نہیں روزانہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، کبھی کوئی پکڑا جاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے اسلامی یونیورسٹی کے اندر واقعہ ہوا، وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ ان اسکولوں میں اور کالجوں کے اندر بے حیائی سکھائی جاتی ہے، اور جن مدارس کے اندر دین کا درس دیا جاتا ہے، حیا کا درس دیا جاتا ہے، وہاں ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے پڑھنے کے لیے۔ اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھاؤ، دین کا علم پڑھاؤ گے تو دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ دین کا علم پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے پی ایچ ڈی اور بڑے بڑے ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لینے والے جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں، ان کو نوکری نہیں مل رہی، لیکن جو علم دین پڑھتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اس کو گھر بیٹھے اللہ روزی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ تو دنیا میں عزت ہے، آخرت میں عزت اس وقت نظر آئے گی جب ایک عالم جا رہا ہوگا اور ہمیں جناب وہاں پکڑ کے گناہوں کی وجہ سے گھسیٹتے ہوئے لے جایا جا رہا ہوگا جہنم کے اندر ڈالنے کے لیے، اور وہ عالم کہے گا اے اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں تو اس کو وقت دے۔ اللہ فرمائے گا تو نے میرے محبوب کا علم پڑھا ہے، تیری سفارش قبول کرتا ہوں، جا اس کی جنت کے اندر لے جا میرے ساتھ۔ اس دن پتہ چلے گا علماء کا کیا مقام اور مرتبہ۔ علم نہیں پڑھتے اور جاہل پیر جو پورے آستانوں کو بدنام کر رہے ہیں، اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں، غلط غیر صحیح حرکتیں ہو رہی ہیں ہمارے آستانوں پر، اور دین کا نام بدنام ہو رہا ہے، اہل سنت کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ عرسوں کے اندر، آراس کے اندر رنڈیوں کے ناچ ہوتے ہیں، کیا کیا کچھ مانی ہوتی ہیں، فواحش منکرات۔ لیکن الحمدللہ محمود آباد میں آپ نے دیکھا، میں اسی لیے بلاتا ہوں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں صاحب آپ نے اپنے عرس کے اندر دیگر مسالے کے لوگوں کو بلایا ہوا ہے، میں نے کہا میں اس لیے بلاتا ہوں تو جو اعتراض کرتے ہیں نا اہل سنت والجماعت پر، وہ آ کے دیکھیں کہ کیسا شاندار عرس ہے کہ اتباع مصطفیٰ اس کے اندر ملے گا انشاءاللہ۔ دیگر مسالک کی جو بڑی بڑی پاکستان کی جماعتیں ہیں ان کے سربراہ آئے، اور سربراہ کر جب گئے تو یہ کہتے لے گئے کہ ہم نے آج تک ایسا عرس نہیں دیکھا جس کے اندر اتباع شریعت پائی گئی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضرت شاہ رخ الدین کا آستانہ ہے، جنہوں نے شریعت کے بھی امام تھے اور طریقت کے بھی امام تھے۔ شریعت کے اندر یہ مقام تھا کہ رخ الدین رسالہ لکھا، پوری دنیا کے اندر آج مقبول عام ہے، پتہ نہیں کتنی کتابیں فقہ میں چھپ چکی ہیں، لیکن حضرت شاہ رخ الدین کے رکن الدین رسالے کو جو مقام حاصل ہے کسی رسالے کو مقام حاصل نہیں۔ اور طریقت، تصوف اور روحانیت کے اندر ان کا مقام کیا تھا۔ آج بھی تم بے بات کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ دادا سے یہ سنا ہوگا کہ جب الور کے اندر حضرت شاہ رخ الدین رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی گلی سے نکل جاتے تھے تو بنیت کی دکانوں کو بند کر لیا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کیوں بند کر رہے ہو؟ کہتے تھے یہ عجیب آدمی ہے، جن پر نظر پڑتی ہے وہی لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو۔ نقشبندیوں کا سب سے بڑا آستانہ ہے سنن شریف، حضرت امام ربانی
مجدد الفقانی رضی اللہ تعالیٰ کا آستانہ، تمام جتنے نقشبندی ہے وہ سب وہاں جا کر ملتے ہیں، وہاں سے فیض جاری ہوا ہے نقشبندیوں کو اس پورے علاقے کے اندر۔ حضرت امام ربانی کے مزار کی تعمیر نو ہو رہی تھی، آج سے 150 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تعمیر نو ہو رہی تھی، تو وہاں کے سجادگار نے سوچا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی آستانہ نہیں ہے، کوئی معمولی دربار نہیں ہے، اس کی تعمیر بھی کسی اللہ کے ولی کی زیر نگرانی ہونی چاہیے۔ انہوں نے پوری دنیا کے جہاں جہاں نقشبندی آستانے ان پر نگاہ ڈالی، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں نقشبندی مجددی آستانے سب پر نگاہ ڈالی، لیکن اگر کسی کا انتخاب کیا تو البر کے حضرت شاہ رخ الدین کا انتخاب کیا، فرمایا آپ آئیے اور اپنی نگرانی کے اندر اس مزار کی تعمیر کروائیے۔ حضرت شاہ رخ الدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماؤ اور فرمایا کرتے تھے بعض روحانی مقامات آئے کہ اس مزار کو میں اندر رکھوں یا باہر رکھوں، بناتے وقت خود حضرت امام ربانی سے فیض لیتا تھا اور ان کی ہدایت پر عمل کر کے تعمیر کرتا۔ یہ مقام اللہ نے ہمارے آپ کے دادا مرشد کو عطا کیا تھا، لیکن کیسی بدبختی ہے، بعض ساتھیوں کو اپنے کامل مرشد کو چھوڑ کر جاہل پیروں کے پاس جاتے ہیں، جاہل پیروں سے بیعت کرتے ہیں، جا کر اپنے بدلتے ہیں، اپنے گھر باپ کو بدلتے ہیں، حالانکہ باپ کو کوئی بدلتا نہیں ہے۔ تمہارے باپ دادا نے جس آستانے کو پکڑا ہے اسی آستانے کے ساتھ وابستہ رہو۔ ہاں اگر کوئی جاہل ہوتا تو بے شک چلے جاتے کسی اور آستانے پر، لیکن ایسا مرشد نہیں ملے گا جس کو اللہ نے شریعت اور طریقت کا امام بنایا ہو، اس کے دامن سے جب تھام لیا ہے تو کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ چھ جائے کہ جاہلوں کے پاس جاتے ہیں، جناب ان سے جناب علاج کراتے ہیں، وہ کہتا ہے کوئی جناب مرغی لے آؤ، کوئی کہتا ہے بکرا لے آؤ، کالا بکرا لے آؤ، اپنے پیسے برباد کرتے ہیں، اپنے ایمان بھی برباد کرتے ہیں۔ وہ میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ نماز پابندی سے پڑھو، استغفار و درود پڑھو، پھر کوئی فکر نہ کرو، اللہ نے وعدہ کیا اللہ تمہاری ساری مشکلیں آسان فرما دے۔ استغفار پڑھو، دونوں کل پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ آج کل سب سے زیادہ شکایت یہ آتی ہے، جو بھر دیا ہے کیا نام ہے جھوٹے پیروں نے کہ صاحب اس کے تو اندر کوئی جن آ گیا، اس کے تو پیٹ کے اندر کوئی جناب بھوت آ گیا۔ سب بیکار کی بات، کوئی جن میں نہیں، کوئی بھوت نہیں، اور اگر کوئی جن ہے کوئی بھوت ہے تو خود جن نے اور خود بھوت نے، خود شیطان نے طریقہ بتایا آ کر صحابہ کو کہ پڑھ لیا کرو آیت الکرسی، ہم اس کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ یہ تو حدیث میں آ چکا ہے نا کہ ایک صحابی کے پاس چور آیا رات کو، انہوں نے پکڑ لیا چور، بڑا خوش آمد کرنے لگا، چھوڑ دو، انہوں نے چھوڑ دیا، درخت آ گیا۔ صبح جب نبی کے پاس آیا، میرے آقا نے فرمایا رات کو کیا ہوا تھا، کون آیا تھا؟ اب نہیں، رات کی خبر میرے مصطفیٰ کو پتہ چل گئی۔ حضور نے فرمایا رات کو کون آیا تھا، کیا ہوا تھا؟ حضور چور آیا تھا، میں نے پکڑ لیا، پھر کیا کیا؟ چھوڑ دیا میں نے اسے۔ آپ نے فرمایا آج پھر آئے گا وہ، کل کا بھی پتہ ہے اور رات کا بھی پتہ ہے۔ یہ تو کل ہے، میرے مصطفیٰ کی تو کل قیامت تک کی ساری خبریں پتہ ہے، قیامت تک کی پتہ ہے۔ بتا دیا حضور نے کہ قیامت کے قریب ایک گروہ نکلے گا، اور اشارہ بھی کر دیا سینشو نشو من قبل المشرق یقولون لا جہاد ولا رباط اولئک هم وقود النار۔ سرکار نے فرمایا مدینے کے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہ یہاں کے ایک گروہ نکلنے والا ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہوگا، اس کے پاس نہ جانا۔ حضور کی علامت کیا ہوگی؟ فرمایا اس کا نعرہ یہ ہوگا کہ اب جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاد اسلام میں ختم ہو گیا۔ یہ حضور 1400 سال پہلے کہہ رہے تھے، اور 1400 سال کے بعد قادیان کے اندر مرزا غلام قادیانی پیدا ہوا، اور جو حضور نے نشانی بتائی تھی وہی نشانی۔ اس نے کہا کہ دوستو چھوڑ دو اب جہاد کا خیال، حرام ہے دین کے لیے لڑنا پھرنا، اس کا شعر ہے غلام مرزا قادیانی۔ اس نے کہا اب جہاد یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاد اسلام میں ختم ہو گیا، یہی جہاد تو ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ جہاد ہے جس کے نام سے یورپ لرزہ پر اندام ہو جاتا ہے، یہی جہاد ہے
کہ جس کو سن کر کافر کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں. یہ جہاد انشاءاللہ قائم رہے گا اور اس کے ذریعے اسلام کا پرچم بلند ہوتا رہے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو کیسے ختم کریں. اس جہاد کو یورپ میں ان کو مرزا کلام قادیانی کو بنایا، ان کے گروہ کو تیار کیا، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں ان کو، ان کی جناب تنظیمیں بنواتے ہیں ہر جگہ پر، اور اگر کوئی گڑبڑ کرے تو وہاں سے آرڈر آ جاتا ہے امریکہ سے. اب کیا ہوا تھا یہ مبارک ثانی کیس کا؟ مبارک ثانی کیس کا ایک معمولی سا کیس تھا ضمانت کا. چیف جسٹس صاحب پر دباؤ آ گیا کہ خالی ضمانت ہی مت لیجیے، سارے کے سارے جتنے پچھلے مسئلے ہیں ان کے وہ بھی حل کرا دیجیے آپ. یہ علامہ شاہ احمد درانی نے سن 74 کے اندر ان کو غیر مسلم مقدس قرار دلوا دیا تھا اسمبلی کے اندر. آپ کوئی پھر فیصلہ ایسا کر دیجیے کہ وہ جو فیصلہ کیا ہے وہ پوری پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے اندر کیا نام ہے کچھ کمی آ جائے. انہوں نے بھی دباؤ میں آ کر جناب فیصلہ سنا اور ان کو تبلیغ کی اجازت دے دی کہ آپ تبلیغ کیجیے. حالانکہ اسلامی لحاظ سے، قرآن و سنت کے لحاظ سے، ہمارے آئین کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے منع ہے کہ یہ تبلیغ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی تبلیغ تو ظاہر بات ہے قرآن کے خلاف ہے. انہوں نے جناب اپنے آئین کے خلاف ہی فیصلہ دے دیا. اتنا بڑا ان کا اثر پڑتا ہے، بیرونی اثر، وہ جناب ختم کر دیا. لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر عاشقان مصطفیٰ زندہ ہے. کھڑے ہو گئے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. احتجاج شروع ہو گئے، جلد سے شروع ہو گئے. السلام علیکم. تو عاشقان مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، ان کا نہیں تسلیم کرتے ہم آپ کے فیصلے. جب بڑے بڑے جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، احتجاجی مظاہرے ہوئے، قاضی صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ عام مسئلہ نہیں ہے. میں جس کو چاہوں اندر کر دوں کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کی چاہے حکومت ختم کر دوں کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کو چاہوں ڈانٹ دوں، جس وکیل کو چاہوں نکال کے باہر کر دوں کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن ان کی سمجھ میں آ گئی یہ تو ناموس مصطفیٰ کا مسئلہ ہے. یہ ایسے میں نے جو کر دیا ہے یہ مسئلہ بڑھے گا. آخر انہوں نے جناب 6 یا 7 علماء کو پورے ملک سے دعوت دی کہ آئیں اور آپ بتائیں میرے اس فیصلے میں کیا غلطی ہوئی ہے. اسی میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں بھی بلایا، ہمیں بھی دعوت دی، ہم بھی وہاں گئے. چیف جسٹس صاحب کے سامنے جا کر میں نے بتایا کہ آپ کے فیصلے کے اندر کہاں کہاں کیا کیا غلطیاں ہیں، اور کون کون سے پیراگراف جو ہیں وہ دین کے بھی خلاف ہیں، اسلام کے بھی خلاف ہیں، قرآن و سنت کے بھی خلاف ہیں، اور آپ کے آئین کے بھی خلاف ہیں. تو میں نے کہا آپ انہیں، میرے سمجھ میں نہیں آتا. میں نے ان سے کہا کورٹ کے اندر میرے سمجھ میں نہیں آتا، اس سادہ سا کیس تھا، اس آدمی کی ضمانت ہونی یا نہیں ہونی، آپ نے ضمانت دینی تھی لے لیتے، رد کرنی تھی رد کر دیتے. اتنا سا مسئلہ. یہ سارا کا سارا مسئلہ جو قادیانیوں کا طے ہو چکا ہے، اور میرے قائد علامہ شاہ احمد درانی نے 74 کی اسمبلی کے اندر یہ مسئلہ طے کرا دیا تھا. پھر آپ کو اس کے چھیڑنے کی ضرورت کیا پڑی؟ اور پورے ملک کے اندر آپ نے حال لگا دیا. پورے عاشقان مصطفیٰ پریشان. جناب چیف جسٹس صاحب فرمانے لگے ہم نے بلایا تو آپ کو اس لیے ہے نا کہ آپ بتائیں کہ یہ آپ کیسے ٹھنڈا کریں اور کس طرح جو ایک انتشار پھیل گیا ہے ملک کے اندر اس انتشار کو ختم کریں. میں نے کئی تجاویز دی، اس کے اندر ایک تجویز یہ بھی تھی کہ ملی یکجہتی کونسل نے تمام مسالک کے رائے لے کر پھر ایک ریو اپیل داخل کی ہے، جس کو آپ یہ صرف نہیں کہہ سکتے کہ صاحب یہ صرف سنیوں کی ہے، یہ صرف شیعوں کی ہے، یہ صرف آپ سارے مسالک کے لوگوں نے، علماء نے مل کر آپ کو ایک اپیل داخل کی ہے، ریویو اپیل داخل کی ہے، جس میں سب کا متفقہ موقع موجود ہے کہ آپ کے فیصلے کے اندر کون کون سی غلطیاں ہیں اس کو دیکھیں، اس کی روشنی کے اندر فیصلہ کریں. وہ تمام پیراگراف جو اسلام کے خلاف ہے وہ نکالنے کا آپ اعلان کر دیں، ملک کے اندر امن قائم ہو جائے. الحمدللہ دیگر جو علماء آئے ہوئے تھے، دیگر مساجد کے لوگ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی یہی رائے دی. الحمدللہ اس رائے پر انہوں نے عمل کیا اور اسی دن فیصلہ سنا دیا کہ میری
جو فیصلہ ہے، میرا جو فیصلہ ہے اس میں جتنے پیراگراف ہیں جس پر علماء اعتراض کرتے ہیں وہ سارے پیراگراف میں نکالنے کا اعلان کرتا ہوں، لیکن کہا یہ مختصر فیصلہ، تفصیلی فیصلہ میں چند دنوں کے بعد جاری کروں گا۔ اب ہم نے سمجھ رہے تھے کہ 2 دن کے بعد فیصلہ ہو جائے گا، 3 دن کے بعد ہو جائے گا، وہ چند دن اتنے لمبے ہوئے کہ کئی ہفتہ گزر گیا، پھر تشویش شروع ہو گئی، پھر مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ چیف صاحب نے تو 3-4 دن کا وعدہ کیا تھا اور اب تک فیصلہ نہیں آ رہا، کہ کہیں پھر دباؤ تو نہیں پڑ رہا۔ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں قادیانی، کہیں یہودی پھر دوبارہ دباؤ تو نہیں ڈال رہے۔ یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، کہیں امریکہ سے پھر دباؤ تو نہیں آ رہا ہمارے خالی سطح پر جو یہ فیصلہ نہیں سنا رہے۔ پھر عاشقان مصطفیٰ نکل کے آ گئے، پھر جلسے شروع ہو گئے، پھر جلوس شروع ہو گئے، پھر مدنی جماعتوں نے ایک کانفرنس شروع کر دی۔ میں نے اسلام آباد کے اندر آل پارٹیز کانفرنس بلائی، جس کے اندر پارلیمنٹ کے اندر دونوں طرف سے حزب اختلاف سے بھی حزب اقتدار کے بھی جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو بھی بلایا، بڑی بڑی گدیوں کے سجادگان بلائے، گولڈن شریف کے سجاد رشید کی تشریف فرماتے، کوٹ میٹھن کی بھی تشریف فرماتے، اور پتہ نہیں کتنی گدیاں موجود تھیں، جتنی مذہبی جماعتیں ہیں ان کے سب کے سربراہ بھی وہاں موجود تھے، اور سب نے مل کر کہا چیف صاحب، چیف جسٹس صاحب، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ فیصلہ جلد سنائیں، اگر صحیح فیصلہ نہیں آیا تو ہم تیار ہیں، گلیوں میں نکلیں گے، کوچوں میں نکلیں گے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، لیکن ناموس مصطفیٰ کا تحفظ کا نظام لیں گے۔ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ قاضی صفائی صاحب، لوگ کہتے ہیں ان کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ 3 دن پہلے انہوں نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں واضح طور پر کہا کہ میں نے جو فروری میں فیصلے سنائے، میں نے جو جولائی میں فیصلے سنائے تھے، 1-2 نہیں، 10-20 نہیں، سارے فیصلے میں کل عدم قرار دینے کا اعلان کرنا۔ یہ بہت بڑی فتح ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی، عاشقان مصطفیٰ کو عطا کی ہے۔ ایک بار سازش ہوئی تھی 73 میں، 53 میں سازش ہوئی، 74 میں سازش ہوئی قادیانیوں کی، اب یہ دوبارہ سازش ہوئی تھی، اللہ نے اس میں مسلمانوں کو سرخرو کیا ہے اور قادیانی کو ذلیل و رسوا کیا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک بھی رسوا ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی، میں کر رہا تھا دیکھیے میرے مصطفیٰ کی کیا شان ہے، اور حضور نے 1400 سال پہلے جو آنے والے تھے ان کی پیشین گوئی کر دی کہ یہ آئیں گے، ان سے خبردار رہنا، اور ان کی نشانی بتا دی کہ کہیں گے جہاد نہیں ہوگا۔ آج دیکھیے ہمارے مسلمان حکمراں جو ہے وہ انہی کے کہنے پر چلتا ہے، ان کی سازشیں ہیں، یہ حکومت کے اندر بیٹھ کر یہی اپنی خرافات بکواس کرتے ہیں کہ جہاد کی ضرورت نہیں ہے، مر جاؤ گے۔ یہ غزہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے، غزہ کے مسلمان رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں کہ کہاں ہے پاکستان، اور پاکستان کا ایٹم بم ہے، ہم پر روزانہ بم برس رہے ہیں، کوئی تو ہماری مدد کے لیے۔ اور حانیہ تو یہ کہتا کرتا چلا گیا کہ آپ کو بم مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک بار دھمکی دے دے، یہ ظلم جو ہوگا یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ان کے پھوٹے منہ سے ایک دھمکی بھی دینے کے لیے، کوئی عملی قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے امریکہ کے غلام بن چکے ہیں۔ عزیز عالمان، ڈرتے ہیں یہ جہاد سے، اللہ کی جہاد کے لیے قرآن پاک کی آیات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں کہ نہیں کرو گے جہاد تو ذلت اٹھاؤ گے، اور جہاد کرو گے تو اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ لیکن افسوس جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غزہ کے مسلمانوں کی عملی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہاری زبانی جمع خارج سے ان کے اوپر ظلم ختم نہیں ہوگا، آپ عملی قدم پہ اٹھائیں تو دیکھیے کس طرح اللہ کی رحمتیں برستی۔ ورنہ یاد رکھے، ہمارے حکمران یاد رکھے، چھوٹے چھوٹے بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جا رہے ہیں اپنے آقا کے پاس، اپنے نبی کے پاس، اور شکایت لے کے جائیں گے، تمام مسلمان حکمرانوں کی شکایت لے کے جائیں گے، پاکستان کے حکمرانوں کی شکایت لے کے جائیں گے، یا رسول اللہ جب برس رہے تھے ہمارے بم تو کوئی ہمیں بتانے کے لیے مدد کے لیے نہیں آیا، قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟
ان کو بچانے کے لیے ٹرمپ نہیں آئے گا، ان کو بچانے کے لیے مودی نہیں آئے گا، ان کو بچانے کے لیے امریکہ نہیں آئے گا، وہاں لکھ کر پڑھیں گے اگر تم نے ان کی مدد نہیں کی۔ اللہ توفیق دے ہمارے حکمرانوں کو کہ وہ کیا نام ہے وہاں کے غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرے۔ اللہ ان کو توفیق دے کہ یہاں جو جو عام عہدے پر بیٹھے یہ قادیانی کو نکالیں، جب تک یہ قادیانی عام عہدوں پر بیٹھے یہ سازشیں کرتے رہیں گے پاکستان کے خلاف۔ یہ جو ہمارا مشرق پاکستان گیا یہ بھی انہی کی وجہ سے کیا ہے۔ میرے قائد علامہ شاہ جوانی فرمایا کرتے تھے، بڑی لمبی داستان ہے، وہ گئے تھے مجیب سے ملنے کے لیے اور وہاں سے کہہ کے آئے تھے۔ مجیب نے بتایا تھا کہ آپ کیا ایک قادیانی وزیر ہے جو پالیسی ایسی بنا رہا ہے کہ اس پالیسی کی وجہ سے پاکستان مغربی اور مشرق پاکستان کے درمیان نفرتیں پیدا ہو گئی۔ آج بھی یہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں بلوچستان کے اندر شناختی کارڈ دیکھتے ہیں، ہاں یہ پنجاب سے ہے مارو اسے، یہ پنجاب سے ہے مارو اسے۔ لڑوانا چاہ رہے ہیں کہ پنجاب اور بلوچستان لڑے، پنجاب اور کے پی کے لڑے، اور پنجاب اور سندھ لڑے آپس میں اندر، اور ہم آرام سے کیا نام ہے پاکستان کے ٹکڑے کر دیں۔ ایک ٹکڑا کرنے کے بعد ابھی جناب ان کی پیاس نہیں بجھی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کچھ اور ٹکڑے دیے اور اس کے اندر سب سے بڑی سازش قادیانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اپنی سلیم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ جاگ رہے ہیں اور جاگتے رہیں گے انشاءاللہ، ان کی سازشوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کے اندر جب تک ایک بھی عاشق مصطفیٰ موجود ہے انشاءاللہ کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں ہے کہ اس تحفظ ناموس رسالت کے قانون کے اندر کوئی ذرا سے بھی ترمیم کر سکے انشاءاللہ۔ آپ آزادی جاگتے رہیں، اور دوسری بات یہ کہ اپنے اعمال کو بھی درست کریں، اپنے عقیدوں کو بھی درست کریں، نماز پابندی سے پڑھا کریں، رمضان کے روزے بھی رکھ لیا کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، جن چیزوں سے اللہ نے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اس سے رکے بعد آ جائیں۔ اس لیے اس میں دو فائدے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی فائدہ یہ ہوگا اگر آپ اللہ کی اطاعت کریں گے تو آپ کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، قبر کی مشکل بھی آسان ہوگی، کل حشر کی مشکل بھی آسان ہوگی، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ صالح حکمران عطا کر دے گا آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا اعمالکم عمالکم، یہ جو ڈاکو مسلط ہو جاتے ہیں ہمارے اوپر، ڈاکو مسلط ہو جاتے ہیں ہمارے اوپر، یہ کون ہوتے ہیں؟ روایت میں آتا ہے یہ تمہارے اعمال ہیں، تم گناہ کرو گے تو ڈاکو تمہارے اوپر مسلط ہوں گے، اور اگر تم اچھے کام کرو گے تو پھر محبت اسلام سے رکھنے والے آئیں گے، دین سے محبت رکھنے والے آئیں گے، نظام مصطفیٰ کے نمبردار آئیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو حضور کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔